اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اور بہانے بنانے والے دیہاتی آپ کے پاس آئے تاکہ انہیں جہاد میں نہ جانے کی رخصت دی جائے، اور بیٹھے رہے وہ منافق جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ عنقریب ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ضعیفوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد میں نہ جا سکیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ایسے غریب لوگوں پر جو جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ یعنی مطیع اور فرما بردار رہیں۔ نیکی کرنے والوں پر پکڑ کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے حضور حاضر ہوں تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری عطا فرمائیں، تو آپ ان سے فرمائیں میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ یہ سن کر وہ اس حال میں واپس جائیں کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسو بہا رہی ہوں کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ پکڑ تو ان کی ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو وہ کچھ نہیں جانتے کہ جہاد کے کتنے فائدے ہیں۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافق تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا نہیں، پھر تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ اے مسلمانوں، اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، ملامت نہ کرو، تو تم ان سے منہ پھیر لو،
اور دور رہو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس برے کام کا جو وہ کرتے تھے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان کی قسموں کا اعتبار کر کے ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا، کیونکہ وہ ان کے کفر اور نفاق کو جانتا ہے۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ دیہاتی منافق کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور دربار رسالت سے دور رہنے کی وجہ سے اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو دین کے احکام اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل اور بے خبر رہیں، اور اللہ بہت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان یعنی جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، یعنی وہی بدحالی میں گرفتار ہوں گے، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور بعض گاؤں والے ایسے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور راہ خدا میں جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سنو بے شک وہ خرچ ان کے لیے قرب الہی کا سبب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔